السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ سیکھ رہے ہوں گے قرآن شریف کو پڑھنا۔ مائی نیم از حافظ وقاری عمران فرقانی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا الف لام میم کا یہ پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا اور آج انشاءاللہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا۔ وقالوا كونوا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ قاف الف زبر کا، الف مدہ واو مدہ، یعنی جتنا قا کو کھینچیں گے اتنا لو کو بھی کھینچیں گے۔ کیا پڑھا جائے گا؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى، كونوا ہو، یہ سب اتنے ہی کھینچے جائیں گے۔ دن او نصارہ، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اسے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ لیکن اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، ہودن او نصارہ، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ ہودن او نصارہ۔ کیا پڑھا جائے گا؟ ہودن، یعنی کہ تنوین کے بعد آگے یہ حمزہ ہے، اس الف سے لینا دینا نہیں ہے، یہ سائلنٹ ہے۔ او نصارى، اب یہ صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ یا جو ہے سائلنٹ ہے، تو کیا پڑھا جائے گا؟ او نصارى تہتدوا، تو یا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ صا اور را، تہتدوا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ پہلے سے ہی واو ساکن ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہوا تہتدوا، تو چاہے آپ رکیں یہاں پہ یا نہ رکیں وہ سیم پڑھا جائے گا، یعنی تہتدوا ہی پڑھا جائے گا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل۔ اب جب یہاں پہ سانس ٹوٹ گئی تو آگے نہیں پڑھنا ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ میم ہے نا، میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو پھر میم کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روکتے ہیں۔ کیسے؟ آمنتم بِهِ، تم بھی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خیال رکھیں، میم ساکن کے بعد جب با ہوگا تبھی ہوگا، ورنہ اور دوسرے حرف ہوں گے جیسے میم ساکن کے بعد میم اور با ہوگا تب ناک میں آواز رکتی ہے، باقی اور کوئی حرف ہوتا ہے تو وہاں پہ میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، جیسے یہاں پہ ہم فی شقاق، یہاں پہ اظہار ہوا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اب جب رک جائیں گے تو صبغۃ اللہ، اب جب یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے تو صبغتوں، اور اگر رک جائیں گے تو یہ تا ہا میں بدل جائے گا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ مد لازم ہے، اس کو کھینچنا، دو مد اور ہیں، مد منفصل متصل، اس سے سب سے زیادہ ضروری یہ والا مد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کھینچنا ہی کھینچنا ہے آپ کو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو آج ہمارا یہ پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے انشاءاللہ یہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنا قرآن شریف ساتھ میں لے کر بیٹھیے گا، اور یہاں پہ کیا ہے 21 یعنی 21 اور یہ 22 یہ نمبر اپنے قرآن شریف میں کھولیے گا۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ قرآن جو ہو نا حفظ کا ہو، یعنی کہ اس میں جو لائنیں ہیں 15 لائنیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو جب آپ دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر ہوتا ہے پیچھے والے حرف پہ تو اللہ کا لام پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ یا ہے اور الف ہے یہ دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے، دال کو لام سے ملا دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب دو پیش ہیں فن ہوتا فا دو پیش فن، لیکن را آنے کی وجہ سے یہاں پہ فا را دو پیش فر ہوگا، تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اب الف لگا ہوا ہے، ہا الف زبر ہا، تو اب یہاں پہ رکیں گے تب بھی الف پڑھا جائے گا، نہیں رکیں گے تب بھی الف پڑھا جائے گا۔ ترضاها فولی، اور رک جائیں گے تب بھی وہ ویسا ہی پڑھا جائے گا۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، جیسے میم کے نیچے زیر لگا ہے نا، تو زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو تو وہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو زیر بھی گر جاتا ہے، دو پیش بھی گر جاتا ہے۔ جب دو زبر ہوتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، شطرہ سے شطرہ، کھڑا زبر نہیں گرتا ہے لیکن الٹا پیش گر جاتا ہے، شطرہ سے شطرہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ کنفیوز مت ہوئیے گا، جیسے یہ او لکھا ہے اور یہ تا واو الف الف، تو اب کیا کریں، کھینچیں کہ نہ کھینچیں؟ نو، کھینچنا نہیں ہے، اس تا کو ڈائریکٹ لام سے ملائیے، واو الف الف یہ سائلنٹ ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ دو زبر پر جب رکتے ہیں، دو زبر ہوتا ہے جیسے لاسٹ میں، تو وہاں پہ دو زبر کے ساتھ ایک الف پڑھتے ہیں لیکن دو زیر گر جاتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الذین اب جیسے یہ میم ہے تو یہ میم کا کیا مطلب ہو، یہ وقف لازم، یہاں پہ آپ کو رکنا ہی رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف لازم یعنی کہ ایسا وقف جہاں پہ آپ کو رکنا ضروری ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ کون سا مد ہے، دھیان کر لیجئے، مد منفصل ہے،
الف مدہ کے بعد، الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو، یعنی یہ الف ہے اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اور حرف مد یعنی اسی کو حرف مد کہتے ہیں، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تک جو ویڈیو دیکھا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس چینل کو سپورٹ بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس میں اور بھی صحیح طریقے پر آپ کو ویڈیو پہنچا سکیں، اور دوسروں کو شیئر کیجئے۔ شیئر کرنا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ لائک ضرور کیجئے۔ بہت سی ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے لیکن اب بیچاری کیسے پڑھیں، کیا کریں، تو وہ یہاں پہ آن لائن یوٹیوب کے ذریعے سے ایک بہترین قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ دوستو میں نے اس میں پڑھائی میں کئی سال دیے ہیں جو کہ میں نے حفظ کیا، قرأت کیا، باہر انٹرنیشنل میں سعودی عرب میں بھی امامت کرتا تھا، امام رہا وہاں 2.5 سال تک۔ تو اس سے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ یہ چینل ہے اور اس سے آپ کو بیسٹ قرآن پڑھنا انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔